یہاں برائی کی بہت زیادہ پذیرائی ہو، لوگ برائی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو پھر بھی وہ اچھائی نہیں بنتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کام سارے لوگ کر رہے ہیں، بھئی سارے کیا، ساری دنیا کرے، لیکن برائی نے برائی ہی رہنا ہے، اس نے اچھائی نہیں بننا۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہتی ہے، وہ ہمیشہ نیکی ہے۔ کوئی بندہ اس بات کو اہمیت نہ دے کہ گلی سے روڑا اٹھانا چاہیے، نہ لوگ اس کو اہمیت دیں، نہ کوئی بڑا کام سمجھیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے تو یہ نیکی رہے گی، نہ لوگ توجہ کریں۔ لوگ بے شک یہی سمجھیں کہ لاکھوں روپیہ لگانا ہی صدقہ ہے، لوگ یہی سمجھیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہی رہے گا۔ نہ لوگ اس پر توجہ دیں، رویوں کو تلخ رکھیں اور جیبوں کو کھلا رکھیں، تو چونکہ مسکرا کے ملنا خیر ہے تو لوگوں کے چھوٹا سمجھنے سے اس خیر نے کوئی ختم نہیں ہو جانا، خیر تو خیر ہی رہتی ہے، شر ہمیشہ شر رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی، خیر کا کام ہمیشہ خیر کا کام رہتا ہے، برائی کا کام ہمیشہ برائی۔ اور پھر ایک اور بات بھی، برائی پر لیبل جتنا مرضی اچھا لگا لیا جائے، پیپر جتنا مرضی اچھا چڑھا لیا جائے، برائی کی وضاحت کرنے والے جتنی مرضی اچھی وضاحت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہمیشہ برائی رہے گی، وہ کبھی نیکی وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ یہ یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا دفاع کرنے والے بڑا بڑا تگڑا دفاع کرتے ہیں اور بڑا بڑا زبردست وہ اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اسے مزین کرتے ہیں، برائی پر بڑا میک اپ کرتے ہیں، پر برائی نے رہنا برائی ہے، وہ اچھائی بن سکتی نہیں۔ اور نیکی کے کام کو جتنا مرضی دبا لیا جائے، معاذ اللہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے کہ یہ پرانی باتیں، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ پرانا رواج ہے، جتنا مرضی کہا جائے کہ حالات بدل گئے ہیں، پر نیکی نے بہرحال نیکی رہنا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کر دی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں کی جائیں گی، نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی، یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ پھر ارشاد فرمایا اسی آیہ مقدسہ میں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کو جب بدلنا ہو تو اسے اچھائی کے ساتھ بدل دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کو برائی کے ساتھ نہ بدلنا۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے بیچ بہت گہری عداوت بھی ہوگی، جن لوگوں کے بیچ اور تمہارے بیچ اگر عداوت ہوگی اور تم نے ان کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا تو ملے گا کیا، کأنہ ولی حمیم، وہ جس کے اور تمہارے بیچ گہری عداوت تھی نا، اب تمہاری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی۔ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ عداوت والوں کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، پھر تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ کیا معاشرے نے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹنے لگے، دوست بچھڑنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے، عداوتیں بڑھ گئیں۔ اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے، تو
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا، لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا، اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی، میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں نا اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے، تو مجھے آپ نا وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال۔ پھر غور کریں تینوں باتوں پر۔ جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر۔ قربان جائیں، کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا نا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے نا چارپائی جو تھی نا وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔ آپ یہ حد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے۔ اتنا اعلیٰ عمل ہم نا اگرچہ سامنے والے کی رویے کے جواب میں تلخ ہوئے پر ہو گئے ہیں، اگرچہ معاشرے نے سخت کر دیا ہے پر کہیں کہیں سخت ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ہم رد عمل کے طور پر ہی ہوئے ہیں پر کچھ کمزوریاں ہماری طبیعتوں میں واقع ہو گئی ہیں۔ سبب چلیں کوئی بھی بنا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں طبیعت جو ہے وہ جملوں کی جگہ نہ پتھر لے ہی آئی ہے۔ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب میٹھے نہیں رہے، تھوڑے تلخ ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری بات سخت ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا احد کے دن، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا، حضور تکلیف میں تھے، قریبی حضور کے قریبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں۔ وہ جو اتنی سخت برائی کرے اور پھر انہوں نے خالی شہید نہیں کیا،